حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے عرس کا اختتامی روز ملک بھر سے عقیدت مندوں کی منتوں اور حاجات کے لیے حاضری، ڈھول کی تھاپ پر دھمالیں، زائرین کی دودھ، نان، حلیم، گوشت اور چاولوں سے تواضع، دربار پر قوالیاں اور درود و سلام کی محفلیں، روح پرور مناظر۔ اس نیت کے ساتھ کہ جو عرس مبارک ہے یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں کو برکت میں تبدیل کر دے۔ جب جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں کہیں یہ شیعہ سنی فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں، پاکستان کی فورسز ایسے حالات کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ دشمن کوشش ضرور کرے گا لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم سب داتا کے اس مزار پہ دعا کریں گے کہ بلوچستان سمیت پاکستان کے پورے حالات بہتر اور سکون والے ہوں۔ گورنر سندھ کی دربار داتا علی حجویری کے مزار پر حاضری، کامران ٹیسوری نے پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی، کہا حضرت داتا گنج بخش نے بر صغیر میں امن اور محبت کا درس دیا، ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے محبت، امن اور رواداری کا پیغام عام کیا، وزیر اعلیٰ کی حضرت داتا گنج بخش کی دینی اور روحانی خدمات کے لیے حرف عقیدت عرس کے انتظامات پر اظہار اطمینان، مریم نواز کی عقیدت مندوں کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم، شہر میں 5 جلوس اور 44 مجالس کا انعقاد کیا۔ حویلی الف شاہ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں پر گامزن، عزاداروں کی نوحہ خوانی، ماتم داری، شرکا نے نماز ظہرین کشمیری مسجد محلہ شیعہ اندرون موچی دروازہ میں ادا کی۔ سیکٹری داخلہ پنجاب کا مرکزی کنٹرول روم کا دورہ، نور الامین میگل نے امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسپیشل سیکٹری داخلہ نے آئی رپورٹس بارے بریفنگ دی، صوبے بھر میں کیمروں کی لائیو فیڈ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک۔ چہلم، حضرت امام حسین علیہ السلام پر امن و امان یقینی بنانے کا مشن، کمشنر زید بن مقصود کا ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ کیا گیا، داتا دربار عرس کی تقریبات اور چہلم کے جلوسوں کی نگرانی کا جائزہ لیا، کہا مرکزی جلوس کے روٹس پر واسا LWMC اور لیسکو کا عملہ موجود ہے۔ شہدائے کربلا کا چہلم، شہر میں موبائل سروس بحال، ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق گجرات، گوجرانوالہ سمیت 10 اضلاع میں موبائل سروس جزوی طور پر بند کی گئی ہے۔ مجالس کے مقامات پر رات 11 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی۔ حساس مقامات پر تعینات اہلکاروں کی حفاظت سخت کی جائے، محکمہ داخلہ کا IG پنجاب کو مراسلہ، کہا اہلکاروں کے سر، گردن اور چھاتی کو محفوظ بنایا جائے، حساس آپریشنز کے دوران بلیٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال بھی یقینی بنائیں۔ چہلم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرس داتا گنج بخش پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات، 12 SP سمیت 7000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر، مرکزی جلوس روٹس اور حساس امام بارگاہوں پر سنائپرز الرٹ، واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے، کیمروں سے نگرانی جاری۔ عرس تقریبات اور چہلم جلوسوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری پلان جاری کر دیا گیا، کچہری اور بھاٹی چوک پیر مکی کی جانب داتا دربار ٹریفک کے لیے بند، 7 DSPs، 60 انسپیکٹرز اور 920 وارڈنز تعینات، زائرین کی آمد و رفت کے لیے 6 پارکنگ سٹینڈز بھی مختص۔ CTO اماراتر کا عرس داتا صاحب کا دورہ، مختلف ڈائیورشن پوائنٹس کا جائزہ لیا اور بریفنگ دی، متبادل روٹس، ایمرجنسی گاڑیوں کے انخلاء اور پارکنگ انتظامات کو چیک کیا، کہا کچہری چوک، بھاٹی چوک، پیر مکی سے جانب داتا دربار پر ہر قسم کی ٹریفک بند ہے۔ شہدائے کربلا کے چہلم پر شہر میں عام تعطیل، تعلیمی ادارے، ڈپٹی کمشنر آفس اور ضلعی دفاتر بند رہے، شہر میں میٹرو بس سروس جزوی طور پر بند، میٹرو بس گجو متا سے MU کالج تک فعال رہی، عرس اور چہلم کی وجہ سے اسپیڈو بس سروس بھی بند۔ بلوچستان پر حملے، پاکستان پر حملے ہیں، حملہ کرنے والے ناراض بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا 2 ٹوک اعلان، کہا ناراض لوگوں کو منائیں گے، بلوچستان حملوں میں 14 جوان شہید ہوئے ہیں۔
گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کی موسیٰ خیل میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ سردار سلیم حیدر اور مریم نواز کا 30 افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ بے گناہ افراد کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بھی مذمت۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا کی نیپالی سفیر سے ملاقات۔ مذہبی اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کے فروغ پر زور۔ مستقبل میں مل کر مذہبی اقلیتوں کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانے میں تعاون پر اتفاق۔ نیپالی سفیر نے پنجاب حکومت کے اقدامات کی تعریف کی۔ پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں گروپ بندیاں، پارٹی پالیسی کے خلاف افراد کو عہدے دیے جانے لگے۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑنے والے امیدوار کو لاہور تنظیم کا نائب صدر بنا دیا۔ عبدالکریم پی ٹی آئی لاہور کا نائب صدر مقرر۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین کا انتخاب۔ راجہ عبدالحنیف قائمہ کمیٹی وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین منتخب۔ سیکرٹری جنرل چودھری عامر حبیب نے ممبر صوبائی اسمبلی کو چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کریم پارک، راوی روڈ، موچی گیٹ اور رنگ محل پر بادل برس پڑے۔ ضلع کچہری، گلبرگ، مال روڈ، ساندھا، اسلام پورہ میں بھی تیز بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارش کی پیشگوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش۔ ڈی سی سید موسیٰ رضا کی تمام متعلقہ اداروں کو متحرک رہنے کا حکم۔ کہا چہلم جلوس روٹس داتا دربار کے اطراف مشینری فعال رکھیں۔ اسسٹنٹ کمشنرز واسا اور LWMC کو فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت کی۔ ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ۔ 24 گھنٹے کے دوران شہر میں ایک کیس رپورٹ۔ ترجمان کے مطابق ایک ہفتے میں 26 اور رواں سال 303 کیس رپورٹ ہوئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت مختلف ادویات کا اسٹاک موجود۔ دستک پروگرام کے ذریعے گھر بیٹھے سروسز کی فراہمی آسان بنانے کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ کہا کہ سروسز کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے رولز میں ترامیم کی جائیں گی۔ چیئرمین PITB نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی۔ بجلی صارفین پر 46 ارب کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاریاں۔ صارفین پر بوجھ سے ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ڈالا جائے گا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ اپریل تا جون 3 ماہ کے لیے مانگا گیا۔ لیسکو افسران کی انوکھی منطق۔ ٹرانسفارمر خود ٹھیک کرنے کی بجائے نجی مکینکوں سے ٹھیک کرانے لگے۔ چیف لیسکو کا نوٹس۔ نجی مکینک سے ٹرانسفارمر ٹھیک کرانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ٹرانسفارمر صرف لیسکو ورکشاپ سے ٹھیک کرانے کی ہدایت۔ مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف 28 اگست کو ہڑتال ہوگی۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے یہ ہڑتال تاجر، صنعتکاروں، کسانوں اور ہر طبقے کے افراد کے حق کے لیے ہے۔ 26 اگست جماعت اسلامی کا 84واں یوم تاسیس ہے۔ عوام کو معیاری خوراک کی فراہمی کا مشن۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی 1400 فوڈ پوائنٹس، ڈیری یونٹس اور ملک شاپس کی چیکنگ کی گئی۔ 1500 لیٹر ملاوٹی دودھ سمیت ممنوعہ ایکسپائر اشیاء طلب کر دی۔ 4 ریسٹورنٹس اور ڈیری یونٹس بند۔ 22 لاکھ روپے کے جرمانے۔ پاکستانی چاول برآمد کنندگان کے لیے سنہری موقع۔ انڈونیشیا نے 3.5 لاکھ ٹن چاول کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ چاول کے ٹینڈر کی تاریخ 3 ستمبر مقرر کی گئی۔ انڈونیشیا حکومت نے بھی پاکستانی چاول برآمد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ منی لانڈرنگ کیس۔ FIA نے چودھری مونس الہی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا۔ مونس الہی کے ساتھ 6 ملزمان کے شناختی کارڈ بھی بلاک کیے گئے۔ ملزموں میں عامر، سہیل، عمیر، فیاض، امتیاز علی شاہ، فرصت علی اور عابد علی شامل۔ برطانیہ میں فیک خبر سے ہنگامے پھیلنے کا معاملہ۔ ضلع کچہری نے ملزم فرحان آصف کو مقدمے سے ڈسچارج کر دیا۔
فرحان آصف سے کوئی ریکوری نہیں ہوئی، دوران تفتیش کوئی چیز بھی سامنے نہیں آئی۔ FIA کے تفتیشی آفیسر کا عدالت میں بیان۔ جیل افسران کی تبادلوں کے باوجود منمانیاں، سرکاری گاڑیوں کو ذاتی استعمال کرنے لگے، نئی تعینات ہونے والے DIGs اور سپرنٹینڈنٹس سرکاری گاڑیوں سے محروم۔ IG جیل کا نوٹس، گاڑیوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مراسلہ جاری۔ صالحہ رحیم یار خان کے شہداء اور غازیوں کو سلام۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کی جنرل ہسپتال آمد، غازی بلال اختر کی عیادت کی، پولیس جوانوں کے جذبے کی تعریف، کہا دشمن کا بزدلانہ وار پولیس کے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ بھارٹی گیٹ میں 13 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار، ملزم بچی کو بہانے سے اپنے گھر لے گیا تھا۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میں والدین نے کال کر کے اطلاع دی، پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ DG اسپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی گریڈ 20 میں ترقی، ایپکا یونین اسپورٹس ڈپارٹمنٹ کے وفد نے DG اسپورٹس کو گلدستے پیش کیے۔ پرویز اقبال نے کہا اسپورٹس کے فروغ اور ترقی کے لیے بڑی تعداد میں پروجیکٹس لا رہے ہیں۔ اور PCB کا چیمپئنز کپ ٹیموں کے 5 مینٹورز کا اعلان، سابق کرکٹرز مصباح الحق، ثقلین مشتاق، سرفراز احمد، شعیب ملک اور وقار یونس شامل۔ چیئرمین محسن نقوی نے کہا پانچوں کرکٹرز وسیع تجربے سے مالا مال ہیں جو کرکٹ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔